قبرستان کی خاموش فضا میں ہوا رک رک کر چل رہی تھی۔ رومی خاموشی سے بیٹھ گئی تھی چھوٹی سی قبر کے سامنے۔ اس قبر کی مٹی ابھی تازی تھی اور تختی پر کندہ سادہ سا نام، عائشہ سلیم، ایک دنیا کو چھین لینے کے لیے کافی تھا۔ رومی نے کانپتے ہاتھوں سے قبر کی مٹی کو چھوا جیسے اپنی بیٹی کے گال پر ہاتھ رکھ رہی ہو۔ چند لمحے وہ خاموش رہی، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، پھر وہ دھیرے سے بولی، آواز ٹوٹی ہوئی، سانس میں بھاری پن لیے، عائشہ میری جان، تمہاری ماما آج ہر شے سے آزاد ہو گئی ہے۔ وہ گہری سانس لے کر بولی، میں نے تمہارے باپ کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ انسان نہ میرے قابل تھا اور نہ وہ تمہارے۔ وہ محبت، وہ حفاظت، وہ عزت جو ایک باپ کا فرض ہوتا ہے، وہ اس نے کبھی ادا نہیں کی۔ میں نے بہت برداشت کیا، شاید تمہارے لیے ہی، مگر آج میں اس زنجیر کو توڑ آئی ہوں۔ رومی کی آواز کانپنے لگی، تم تو چلی گئی عائشہ اور میں تمہیں بچا نہ سکی۔ میں ماں ہو کر بھی تمہیں نہ بچا سکی۔ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ اس نے دونوں ہاتھ قبر کی مٹی پر رکھ دیے، جیسے اپنی بچی کو گلے لگانے کی کوشش کر رہی ہو۔ مگر آج میری بچی، تمہاری ماما نے خود کو جینے کا ایک موقع دیا ہے۔ آج میرا آفس میں پہلا دن ہے۔ میں نے ہر رنجش، ہر طعنہ، ہر خوف پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ میں اب صرف اپنی نہیں تمہاری بھی لڑائی لڑوں گی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، الفاظ جیسے دھوئیں کی طرح بکھر رہے تھے۔ تم اوپر والے سے دعا کرنا عائشہ، تمہاری ماما کو کامیابی ملے۔ میں جس مقصد کے لیے نکلی ہوں وہ پورا ہو، کسی اور کی بچی کو وہ دکھ نہ سہنا پڑے جو تم نے سہا۔ کوئی اور ماں یوں قبر پر بیٹھ کر اپنی بچی سے معافی نہ مانگے۔ رومی کی آواز اب روند گئی تھی، مجھے معاف کر دینا، معاف کر دینا میری بچی، میں تمہیں بچا نہیں سکی۔ وہ سسکنے لگی، دونوں ہاتھ قبر پر رکھے، پیشانی جھکی ہوئی جیسے وہ اس مٹی میں، اس بیٹی میں اپنی پوری زندگی تلاش کر رہی ہو۔ وقت جیسے تھم گیا تھا اور اس خاموشی میں صرف ایک ماں کی ٹوٹی ہوئی آواز گونج رہی تھی، وہ صدا جو شاید صرف وہی مٹی سن رہی تھی، جس کے نیچے ایک ننھی سی روح خاموشی سے سو رہی تھی۔ دفتر کی فضا میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ رومی اپنے آفس ٹیبل پر بیٹھی، نگاہیں فائل پر مرکوز کیے گہری توجہ سے مطالعے میں مصروف تھی۔ سفید شرٹ کے اوپر ہلکا سا کریم رنگ کا کوٹ، بال سلیقے سے بندھے ہوئے، آنکھوں کے نیچے ہلکا سا تھکن کا سایہ، مگر چہرے پر ہار ماننے والی کوئی جھلک نہیں۔ فائل میں گم وہ کبھی نوٹس بنا رہی تھی تو کبھی تحریر شدہ نکات پر نشان لگا دی۔ اچانک اس کی میز پر ہلکی سی دستک ہوئی، وہ چونکی، سر اٹھا کر دیکھا، سامنے مس شمیم کھڑی تھی، درمیانی عمر، سخت لہجے کی جانی پہچانی شخصیت، جن کا پورے آفس میں رعب تھا۔ رومی فوراً اپنی نشست سے کھڑی ہو گئی۔ شمیم نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور سخت لہجے میں بولی، میں نے تمہیں 2 گھنٹے پہلے فائل دی تھی، کہا تھا مطالعہ کر لو، کیا تم نے وہ فائل پڑھی؟ رومی نے ہلکا سا سانس لیا اور نرمی سے بولی، جی میں نے فائل پڑھ لی ہے، مگر اس میں کچھ پیپرز مسنگ ہیں۔ شمیم کی تیوری چڑھ گئی، زیادہ نہ بولو، جتنا پوچھا ہے اتنا جواب دو۔ رومی ایک لمحے کو ٹھٹک گئی، پھر نرمی سے سر ہلا کر بولی، جی میں نے فائل کا بیشتر حصہ مکمل طور پر پڑھ لیا ہے۔ شمیم نے ایک پل کے لیے اس پر گہری نگاہ ڈالی، پھر کرسی کے برابر آ کر دونوں ہاتھ سامنے باندھتے ہوئے کہنے لگیں، دیکھو اب تمہیں سر سفیر خان کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وہ اس کمپنی کے CEO ہیں، بہتر ہوگا کہ تم اپنے سوالوں اور جوابوں کو تیار کر لو۔ وہ اسی فائل سے متعلق تم سے کچھ پوچھیں گے۔ تم نے جو انٹرویو پاس کیا ہے وہ اپنی جگہ بڑی کامیابی ہے، مگر یہ مکمل کامیابی نہیں جب تک تم سر سفیر کے سوالوں کا تسلی بخش جواب نہیں دیتی۔ تم اس جگہ کو نہیں پا سکتی جس کے لیے تم یہاں تک پہنچی ہو۔ رومی کے ہاتھوں میں پکڑی فائل کا دباؤ تھوڑا بڑھ گیا، وہ گڑ گڑا کر سر ہلا کر بولی، جی میں پوری کوشش کروں گی۔ شمیم نے سرسری انداز میں فائل پر ایک نظر ڈالی، یاد رکھو یہ کمپنی صرف محنت سے چلتی ہے اور یہاں رہنے کے لیے تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تم محض ہمدردی کا کوٹ پہن کر آئی، بلکہ تم واقعی قابل ہو۔ رومی نے نظریں جھکا کر آہستہ سے کہا، میں سمجھ گئی۔ شمیم کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے نرمی آئی، اچھا ہے تو پھر جلدی سے اپنے نوٹس دیکھ لو۔ سر سفیر کا موڈ ہمیشہ ایک سا نہیں ہوتا، کبھی وہ خاموشی سے سنتے ہیں اور کبھی ایک لفظ سے پوری شخصیت جھانچ لیتے ہیں۔ رومی نے اس بات میں سر ہلایا، آنکھوں میں تھوڑی سی الجھن اور تھوڑی سی عزم کی چمک۔ جی شکریہ مس شمیم،
انہوں نے گردن ہلا کر رخ موڑا اور وہاں سے چلتی بنی۔ رومی نے گہرا سانس لیا، نظریں دوبارہ فائل پر مرکوز کیں۔ آدھے گھنٹے بعد سفیر خان کا کیبن قدرے سادہ مگر غیر معمولی وقار سے آراستہ تھا۔ ٹیبل کے پیچھے دبیس چمڑے کی کرسی پر بیٹھا وہ مرد، جس کی عمر بمشکل 30 تھی، گہری نظریں فائل پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ سیاہ 3 پیس سوٹ، سلیقے سے بنے بال، ہلکی سی داڑھی، وہ بلا شبہ بہترین شخصیت کا حامل انسان تھا۔ چند لمحے بعد کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ یس، اس نے سر اٹھائے بغیر اجازت دی۔ دروازہ کھلا اور رومی اندر داخل ہوئی، قدموں میں تھوڑا ارتعاش مگر چہرے پر سنجیدگی۔ وہ دھیرے قدموں سے چلتی ہوئی میز کے قریب آئی، نگاہ جھکائے سلام کیا۔ السلام علیکم سر۔ سفیر نے ایک نظر اس پر ڈالی اور نرمی سے بولا، وعلیکم السلام، بیٹھیے۔ رومی دھیرے سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ سفیر نے فائل بند کی، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا کر اسے دیکھتے ہوئے بولا، نام؟ رومی اقبال۔ وہ دھیرے سے بولی، تعلیم؟ بیچلرز آن فیشن اینڈ ٹیکسٹائل ڈیزائن، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف آرٹس۔ اور تجربہ؟ سر، یہ میری پہلی جاب ہے۔ سفیر نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ہماری کمپنی میں فیشن ڈیزائننگ اصولوں کا بہت خیال رکھا جاتا ہے اور تخلیقات کو سب سے زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ تمہیں دی گئی فائل میں کچھ بنیادی پالیسیز اور ورکنگ ماڈل دیے گئے تھے۔ کیا تم نے وہ فائل مکمل پڑھی؟ جی سر، رومی نے اعتماد سے کہا، تقریباً تمام نکات کا مطالعہ کر لیا ہے۔ اچھا، تو مجھے بتاؤ، اگر کسی کلائنٹ کو ڈیڈ لائن سے پہلے کام مکمل چاہیے اور تمہاری ٹیم تیار نہیں تو کیا طریقہ اختیار کرو گی؟ رومی نے لمحہ بھر سوچا۔ سر، میں اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کر فوری پلاننگ کروں گی، شفٹس تقسیم کروں گی تاکہ ہم کم وقت میں بہتر نتیجہ دے سکیں۔ فرض کرو کلائنٹ آخری لمحے پر ڈیزائننگ میں تبدیلی مانگے اور تمہارے آرٹسٹ اس پر اعتراض کریں تو؟ رومی کچھ گھبرائی مگر بولی، میں کلائنٹ سے وقت مانگوں گی اور آرٹسٹ سے بات کر کے درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کروں گی۔ سفیر نے سر جھکایا، پھر ایک نیا سوال پھینکا، کیا تم بتا سکتی ہو کہ اسیمیٹریکل بیلنس اور ریتمک ڈیزائن فلو میں کیا فرق ہے؟ رومی کے چہرے پر الجھن نمودار ہوئی۔ سر، وہ شاید ایک میں عدم توازن کا حسن ہوتا ہے اور دوسرے میں تکرار، شاید۔ سفیر کے چہرے پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ یہاں تخلیق میں شاید کی گنجائش نہیں ہوتی مس رومی۔ اس کی نظریں جھک گئیں، اس کے ہاتھوں کی گرفت اپنی گود میں رکھی انگلیوں پر سخت ہو گئی۔ اچھا بتاؤ، اگر کوئی کلائنٹ ایڈورٹائزنگ میں ماڈرن مکس منیمال ازم کا مطالبہ کرے تو تم کس تکنیک سے کام شروع کرو گی؟ اب کی بار رومی خاموش رہی۔ اس نے سر اٹھایا، لب کھولے مگر کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ سفیر خان نے فائل بند کر دی، نظر اٹھا کر رومی کی طرف دیکھا۔ کرسی پر بیٹھے اس کی نشست میں ہلکی سی سختی در آئی تھی۔ اس کے لہجے میں رسمی سرد مہری تھی جو اکثر وہ انٹرنشپ کے ابتدائی مرحلے میں ناکام امیدواروں سے بات کرتے وقت اپناتا تھا۔ معذرت کے ساتھ وہ آہستگی سے بولا، لیکن آپ اس مرحلے میں فیل ہو چکی ہیں۔ رومی کا دل جیسے ڈوب گیا، سانس لینے میں بھی دقت محسوس ہونے لگی۔ وہ خاموشی سے اسے تکتی رہی۔ دیکھیے محترمہ، اگر میری کمپنی میں آپ کو کام کرنا ہے تو پھر پوری سنجیدگی، محنت اور تیاری کے ساتھ آنا ہوگا۔ ہم یہاں پر جذبات یا ہمدردی کی بنیاد پر نوکری نہیں دیتے، ورنہ آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ دوبارہ فائل کھولنے لگا جیسے بات مکمل ہو چکی ہو۔ رومی نے ایک لمحہ اپنی سانس سنبھالی، پھر گھبراہٹ اور نم لہجے میں بولی، پلیز سر، ایسے مت کریں، مجھے اس نوکری کی بہت ضرورت ہے۔ میں نے بہت مشکل وقت گزارا ہے، بہت کچھ جھیلا ہے یہاں تک پہنچنے میں۔ میرے قدم کانٹے دار راستوں سے گزرے ہیں، پلیز مجھے موقع دیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ پوری دل جمی سے کام کروں گی۔ سفیر نے آہستگی سے فائل بند کی اور دوبارہ اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ٹھہر گیا تھا، ایک سوال، ایک تجسس۔ آخر ایسا بھی کیا ہو گیا آپ کی زندگی میں جو آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی ہیں؟ اس نے کرسی سے قدرے آگے جھکتے ہوئے پوچھا۔ لہجہ اب محض افسری نہیں رہا تھا، ذاتی دلچسپی سا لگنے لگا۔ رومی چند لمحے خاموش رہی، اس کی پلکیں لرزیں جیسے آنکھوں کے کناروں پر آنسو ٹھہرے ہوں۔ لب کھلے بند ہوئے۔ سر، مجھے میرے ذاتی معاملات آپ کو نہیں بتانے۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی، جیسے سانسوں کے بیچ سے نکل رہی ہو۔ میں صرف آپ سے اتنی گزارش کر رہی ہوں، پلیز
مجھے اس کام سے مت نکالیے، میں کچھ بھی کروں گی، جتنا میرے بس میں ہو میں اپنی جان لگا دوں گی، بس مجھے موقع دے دیں۔ سفیر نے کچھ دیر تک اس کی آنکھوں میں دیکھا، جیسے جھانچ رہا ہو کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ، اور سچ ہے تو کتنا گہرا۔ پھر اس نے گہری سانس لی، کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بولا، فی الحال آپ جا سکتی ہیں۔ رومی چند لمحے تک کھڑی رہی، جیسے اس جملے کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو، پھر سر جھکا کر سلام کیا اور دھیرے دھیرے باہر نکل گئی۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی چھا گئی، سوائے دروازے کے بند ہونے کی آواز کے۔ سفیر نے ایک گہری سانس لی اور نگاہیں دوبارہ فائل پر ڈال دیں، مگر اب اس کی توجہ فائل پر نہیں تھی، بلکہ کسی کی آنکھوں میں چھپے درد پر تھی۔ شام کا جھکاؤ آسمان پر ہلکے نارنجی رنگ کی چادر بکھیر چکا تھا۔ گلی کے کچے راستوں سے گزرتے ہوئے وہ اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالنے کی ناکام کوشش میں تھی۔ قدم بوجھل تھے، چہرہ تھکا ہوا اور ذہن الجھنوں کا شکار۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی سویرا بھابھی ہاتھ میں فون لیے بیٹھی تھی، جن کی آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح طنز کا رنگ غالب تھا۔ السلام علیکم، اس نے دھیمی آواز میں کہا اور نظر جھکائے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ سویرا نے فون ایک طرف رکھا اور طنزیہ لہجے میں بولی، ارے واہ، کر آئی سیر سپاٹے، بڑی خوش نظر آ رہی ہو، لگتا ہے دفتر کے نام پر گھومنے پھرنے کا نیا بہانہ مل گیا ہے تمہیں۔ وہ رک گئی، سر جھکائے، لب بینچے، پھر ہلکی سی آواز میں بولی، بھابھی دفتر سے ہی آ رہی ہوں۔ سویرا کا کہکہا نکلا، معلوم ہے ہمیں تمہاری 3rd کلاس نوکری کا، دن بھر پتہ نہیں کہاں کہاں آوارہ پھرتی ہو۔ آج تو 2 عورتیں آئی تھیں محلے سے، پوچھ رہی تھیں کہ تمہاری نند واپس میکے کیوں آ گئی۔ میں نے بھی صاف بتا دیا کہ صرف واپس نہیں آئی بلکہ اب مستقل ٹھکانہ بنانے آئی ہے، سسرال سے طلاق دے کر نکال دی گئی ہے، اور اس کی نوکری بھی بس نام کی ہے، حیثیت کچھ نہیں۔ اس نے سر جھکائے ہی آہستہ سے کہا، صحیح چل رہی ہے بھابھی، اور اگر اجازت دیں تو ایک گزارش کر سکتی ہوں؟ سویرا نے طنز سے آنکھیں مٹکائیں، کہو کیا کام ہے اب کی بار وہ نظریں اٹھا کر آنکھوں میں نمی لیے بہت دھیرے لہجے میں بولی، جب آپ کسی کو میری طلاق کے بارے میں بتاتی ہیں نا تو پلیز یہ بھی سچ سچ بتا دیا کریں کہ کیوں طلاق ہوئی تھی، میں ہمیشہ شکر گزار رہوں گی۔ یہ کہتے ہی اس کی پلکوں سے آنسو گرنے لگے۔ اس نے مزید کچھ نہیں کہا، تیزی سے پلٹی اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ پیچھے سویرا نے ناک سکھیڑی اور زیر لب ہڑبڑائی، یہ تو ایسے ڈرامے کرتی ہے جیسے دنیا میں پہلی عورت ہے جسے شوہر نے مارا ہو، باقی عورتیں تو شاید پتھر کی بنی ہیں جو مار بھی کھاتی ہیں اور شوہر کا گھر بھی نہیں چھوڑتی۔ آئی بڑی پڑھی لکھی جاہل۔ مگر کمرے کے اندر دروازہ بند کرتے ہی وہ لڑکی دیوار سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ سناٹا اور ذلت کے الفاظ اس کے اندر ایسے گونج رہے تھے جیسے کانچ کسی فرش پر گرا ہو۔ دفتر کی صبح ایک عام دن کی طرح شروع ہوئی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی خاموشی تھی، صرف پنکھے کی آواز اور کبھی کبھار گزرتے قدموں کی چاپ سنائی دیتی تھی۔ وہ اپنی ٹیبل پر جھکی ہوئی آنکھوں میں ہلکی تھکن کے آثار لیے کسی فائل کا مطالعہ کر رہی تھی جب دروازہ کھلا اور مس شمیم اندر آئیں۔ مس رومی، سر سفیر نے آپ کو فوراً اپنے آفس میں بلایا ہے۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا، پل بھر کو گھبراہٹ اس کے چہرے پر چھا گئی، پھر جلدی سے فائل بند کی، خود کو سنبھالا اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ سفیر کے کیبن کے دروازے پر پہنچی، دستک دی اور اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہی وہ میز کے پیچھے بیٹھا ایک فائل کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور سختی دونوں نمایاں تھی۔ وہ دھیرے قدموں سے اس کے پاس پہنچی، گڑبڑاتے ہوئے سلام کیا، السلام علیکم سر۔ اس کے جواب سے پہلے ہی سفیر نے غصے میں وہ فائل میز پر پٹک دی اور تیز لہجے میں بولا، یہ کیا حال کیا ہے آپ نے میری فائل کا؟ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی، نظریں جھکا لیں۔ کل مس شمیم نے آپ کو یہ فائل دی تھی کہ اس میں کچھ اہم پوائنٹس ایڈ کرنے ہیں اور 2 ڈریسز 3rd فلور پر پہنچانے تھے، آپ نے یہ دونوں کام کیے؟ سر وہ چھٹی کا وقت ہو گیا تھا، لائٹس آف ہو چکی تھیں، اسی لیے ڈریسز نہیں دے سکی، اور رہی فائل کی بات، مجھے کچھ پوائنٹس مسنگ لگے، اس لیے میں نے مزید چیزیں ایڈ کر دی تھیں۔ سفیر نے غصے سے کرسی پیچھے دھکیل کر کہا، کس کی اجازت سے؟ میں نے آپ سے یہ کہا تھا؟ جب آپ سے جو کہا جائے وہی کریں، اپنی عقل استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی، لب بینچ لیے، آنکھوں میں نمی آ چکی تھی۔ اگر میرے آفس میں کام کرنا ہے تو دماغ حاضر رکھ کر کریے، ورنہ 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے آپ کو یہاں سے چلتا کرنے میں۔ وہ سخت لہجے میں بولتا ہوا اپنی کرسی سے اٹھا،
فائل اس کی طرف سرکائی۔ یہ لے جائیے، میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ مس شمیم سے میرے گھر کا ایڈریس لیں، اس فائل کو شام تک ٹھیک کر کے میرے گھر پہنچائیں۔ چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر نفرت بھرے لہجے میں بولا، نہ جانے کہاں کہاں سے اٹھ کر آ جاتے ہیں لوگ، بس بہانہ بنا لینا آتا ہے، کام کچھ آتا نہیں۔ یہ کہتے ہی وہ بغیر ایک نظر مزید دیکھے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ خاموشی سے کھڑی رہی، جیسے زبان گنگ ہو گئی ہو۔ آنکھوں میں آنسو ابل رہے تھے، مگر وہ جیسے خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہو۔ ایک سانس گہری لی، فائل تھامی اور میز کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی انا، عزت نفس، سب کچھ اس کمرے میں کچلا گیا تھا، اور وہ سب کچھ چپ چاپ برداشت کر گئی تھی، صرف اپنی زندگی سنوارنے کے لیے۔ شام کا وقت، آسمان پر ہلکی سی سنہری چمک باقی تھی، مگر اس کے دل میں جیسے اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے بوجھل قدموں سے خان ہاؤس کے بڑے آہنی گیٹ سے اندر قدم رکھا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ایک لمحے کو تو اس کا جی چاہا کہ فون نکالے، شمیم کو کال کرے اور کہے، میری طبیعت خراب ہے، میں فائل نہیں دے سکتی، کسی اور کو بھیج دیں۔ لیکن نوکری کا خوف، صبح کی سفیر کی سخت باتیں اور سب سے بڑھ کر اپنی عزت نفس کی آخری بچی کھچی پرت اسے مجبور کر گئی کہ وہ خود فائل لے کر یہاں آ جائے۔ ملازم نے دروازہ کھولا، اندر آنے کا اشارہ کیا اور اسے خاموشی سے لاؤنج میں بٹھا دیا۔ وہ نچلے ہونٹ کو دانتوں میں دبائے گھبراہٹ سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ارد گرد کی خاموشی اسے اور زیادہ بے چین کر رہی تھی، دل جیسے حلق میں اٹک کر آ گیا ہو۔ چند منٹ بعد ایک ملازمہ اس کے قریب آئی، اس کے چہرے پر نہ کوئی خاص نرمی تھی اور نہ کوئی سختی۔ میڈم، سر نے آپ کو روم میں بلایا ہے، یہ فائل آپ اوپر لے جائیے، ملازمہ نے نرمی سے کہا۔ وہ فوراً چونک گئی، جلدی سے فائل کو تھاما اور جلد بازی میں بولی، نہیں پلیز آپ یہ خود دے آئیے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ملازمہ نے نرمی سے سر نفی میں ہلایا، معذرت میڈم، سر کو یہ سب پسند نہیں، جو جس کا کام ہے وہی کرے تو بہتر ہوتا ہے۔ اسے جیسے کچھ کہنے کے لیے الفاظ نہ ملے، خاموشی سے گردن جھکا لی، گہرا سانس لیا اور لرزتے ہاتھوں سے فائل کو مضبوطی سے تھاما۔ اوپر کون سا کمرہ؟ اس نے بامشکل پوچھا۔ سامنے کی طرف دائیں ہاتھ پہ تیسرا کمرہ، ملازمہ نے مختصر جواب دیا اور واپس پلٹ گئی۔ وہ دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھنے لگی، ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی، جیسے ہر سیڑھی کسی نامعلوم خوف کا بوجھ لیے چڑھ رہی ہو۔ راہداری میں ہلکی مدھم روشنی تھی۔ کمرے کے دروازے تک پہنچی، فائل کو سینے سے لگا لیا، لمحے بھر کو سانس رکی، دل جیسے پسلیاں توڑنے کو بےتاب تھا۔ ہاتھ آہستہ سے دروازے پر اٹھا، بہت نرمی سے، اتنی آہستگی سے دستک دے کر کہ خود کو بھی شک ہوا کہ آواز گئی بھی ہے یا نہیں۔ مگر چند سانحے بعد اندر سے سفیر کی آواز ابھری، آئیے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ انتظار میں ہی ہو۔ وہ پل بھر کے لیے ساکت کھڑی رہی، پھر جیسے جان جمع کی، دروازے کا ہینڈل آہستہ سے گھمایا، دروازہ کھولا۔ دروازے کی ہلکی چرچراہٹ کے ساتھ وہ اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں خاموشی کا راج تھا، اور سامنے صوفے پر سفید قمیض میں ملبوس سفیر نیم سست انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظریں فائل پر نہیں بلکہ اس لڑکی پر تھیں جس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور قدم ہچکچا رہے تھے۔ اس نے دھیرے سے فائل میز پر رکھی اور خود بخود 2 قدم پیچھے ہو گئی، جیسے فرار کا کوئی موقع ڈھونڈ رہی ہو۔ اس کے چہرے سے ہی معلوم ہو رہا تھا وہ کمرے میں آ کر کمفرٹیبل نہیں ہے۔ سفیر نے اس کے کپکپاتے ہاتھوں کو باغور دیکھا، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر لہجہ سنجیدہ تھا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ اتنا کانپ کیوں رہی ہیں؟ اس نے نظریں چراتے ہوئے جلدی سے بولنے کی کوشش کی۔ نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں، آپ فائل دیکھ لیجئے، مجھے جانا ہے، گھر میں انتظار ہو رہا ہوگا۔ سفیر نے کرسی سے تھوڑا سا آگے جھکتے ہوئے اسے دیکھا اور نرمی سے مگر قطعی انداز میں بولا، میرا ابھی ارادہ نہیں ہے فائل دیکھنے کا، اور نہ میں آپ کو جانے کی اجازت دے سکتا ہوں۔ وہ یکدم ٹھٹک گئی، دل کی دھڑکن جیسے رک سی گئی ہو۔ بے اختیار اس کی آنکھیں اس کی طرف اٹھیں۔ کیا مطلب سر؟ سفیر نے صوفے کی پشت سے ٹیک ہٹا کر سیدھا بیٹھتے ہوئے کہا، مس، ابھی آفیشیل ٹائم ختم نہیں ہوا تو آپ کے گھر والے انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کوئی جواب نہ دے سکی، لب ہلے مگر زبان گھنگ تھی۔ سفیر کی آواز میں اب تلخی کا شعبہ تھا۔ سب سے پہلی بات، جب میں نے آپ کو کہا کہ یہ فائل میرے گھر لے آئیے، آپ کو وہیں صاف انکار کر دینا چاہیے تھا کہ یہ کمپنی کی پالیسی کے خلاف ہے، مگر آپ نے انکار نہیں کیا۔ آپ نے شمیم سے پتہ لیا اور یہاں آ گئیں۔ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے خاموشی سے فائل کو دیکھا،
جیسے الفاظ کی جگہ اب صرف شرمندگی رہ گئی ہو۔ اور دوسری بات، سفیر نے زور دیتے ہوئے کہا، جب آپ کو ملازمہ نے بتایا کہ میں نے آپ کو اوپر بلایا ہے تو آپ کو صاف انکار کرنا چاہیے تھا۔ آپ کیوں آئیں میرے پرائیویٹ روم تک؟ آپ کی مجبوری یا آپ کا خوف یہ پروفیشنلزم میں شمار نہیں ہوتا۔ اگر آپ اتنی کمزور ہیں تو یہ نوکری آپ کے لیے نہیں ہے۔ لمحے بھر میں جذبات، احساسات، وقت سب تبدیل ہو گیا تھا۔ یعنی یہ غلطی سدھاری نہیں گئی تھی، بلکہ اس کا امتحان چل رہا تھا، جس میں وہ ایک بار پھر بری طرح فیل ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب نمی تیرنے لگی تھی۔ وہ بمشکل خود کو سنبھالے کھڑی تھی۔ آواز اس کے گلے میں اٹک گئی تھی، مگر کچھ بول نہ سکی۔ سفیر نے اس کی طرف ایک نظر ڈالی، پھر ہاتھ میز پر مار کر کہا، یہی طریقہ ہے آپ کا کام کرنے کا؟ اسی طرح جان لگا کر کام کریں گی آپ؟ وہ خاموشی سے بس اسے دیکھتی رہی۔ خوف، شرمندگی اور بے بسی ایک ساتھ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے کا ماحول پہلے ہی تناؤ سے لبریز تھا۔ ابھی وہ مزید کچھ کہنے ہی والا تھا کہ یکایک دروازہ کھلا۔ ایک ہانپتی کانپتی ملازمہ دروازے میں نمودار ہوئی۔ چہرے پر خوف اور گھبراہٹ صاف عیاں تھی۔ سر، اس نے تقریباً چیختے ہوئے کہا، بیگم صاحبہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، انہیں سانس نہیں آ رہا۔ سفیر کے قدم جیسے زمین سے جڑ گئے۔ ایک پل کے لیے تو وہ ساکت کھڑا رہا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں بے چینی کا طوفان امڈ آیا۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازے کی طرف لپکا۔ رومی نے اسے اس طرح دیوانہ وار بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی بے اختیار اس کے پیچھے لپک گئی۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں ناہید بیگم کے کمرے میں داخل ہوئے۔ بیگم صاحبہ بیڈ پر نیم بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ ان کی سانسیں دھوکنی کی طرح چل رہی تھیں۔ چہرے پر زردی اور تکلیف کی شکنیں نمایاں تھیں۔ امی، سفیر ان کے قریب جھک کر گھبراہٹ سے بول رہا تھا۔ امی آنکھیں کھولیے، امی پلیز۔ وہ ان کے چہرے کو تھپ تھپا رہا تھا، ان کے ہاتھ تھامے ہوئے تھا، لیکن ناہید بیگم کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ رومی بھی کمرے کے دروازے کے قریب کھڑی سب منظر دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کو وہ جیسے سن ہو گئی، لیکن پھر اس نے کچھ سوچتے ہوئے قدم بڑھائے اور فوراً ان دونوں کے قریب آ گئی۔ سر، وہ سفیر سے مخاطب ہوئی، آپ فوراً ایمبولینس کو کال کریں، میں انہیں انہیل کرتی ہوں، شاید وقتی طور پر ان کی سانس بحال ہو جائے۔ سفیر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر سر اس بات میں ہلاتے ہوئے فوراً اپنے فون کی طرف لپکا اور ہنگامی نمبرز ملانے لگا۔ رومی نے جھک کر ناہید بیگم کو سیدھا کیا، ان کا منہ اپنے چہرے کے قریب لاتے ہوئے اپنے منہ سے انہیل کرنا شروع کر دیا۔ اس کا انداز پروفیشنل تھا، جیسے کسی نے اسے سکھایا ہو، یا جیسے وہ پہلے بھی ایسے کئی مواقع دیکھ چکی ہو۔ سفیر پریشانی سے ایک طرف کھڑا کال پر بات کر رہا تھا۔ جی خان ولا، جلدی، سانس بند ہو رہا ہے میری ماں کا، فوراً۔ ادھر رومی نے پوری توجہ سے ناہید بیگم کے سانس لینے کا عمل بحال کرنے کی کوشش جاری رکھی۔ چند لمحے بعد ناہید بیگم کے سینے میں ہلکی سی جنبش ہوئی، ان کی سانس بحال ہوتی محسوس ہوئی۔ امی، سفیر نے فوراً جھک کر ان کے چہرے کو دیکھا۔ امی سن رہی ہیں نا آپ؟ ناہید بیگم نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولیں، ان کی سانس اب کچھ حد تک معمول پر آ گئی تھی۔ رومی نے سکھ کا سانس لیا اور پیچھے ہٹ گئی۔ اسی پل گھر کے باہر ایمبولینس کے سائرن کی آواز گونجی۔ سفیر نے فوراً دروازہ کھولا۔ نرسنگ سٹاف اندر داخل ہوا۔ ناہید بیگم کو آرام سے اسٹریچر پر منتقل کیا گیا۔ سفیر ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ان کی نظریں اب بار بار رومی کی طرف اٹھ رہی تھیں، جو خاموشی سے ایک کنارے کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ رومی، وہ دھیرے سے بولا، چلو تم بھی ساتھ چلو۔ رومی نے اس بات میں سر ہلایا اور تیزی سے ایمبولینس کے پیچھے پیچھے باہر نکل گئی۔ اس وقت اس کے دل میں صرف ایک دعا تھی، یا اللہ اس کی ماں کو سلامت رکھنا۔ وہ اپنی ماں کھو چکی تھی، اسی لیے وہ چاہتی تھی کہ اس کے سامنے ہونے والا یہ واقعہ محفوظ ہو جائے۔ ہسپتال کا کوریڈور خاموشی اور بے بسی میں ڈوبا ہوا تھا۔ سفید دیواریں نیم روشنی اور دور کہیں کسی مشین کی بیپ بیپ کرتی آواز ماحول کو مزید بوجھل بنا رہی تھی۔ سفیر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، چہرہ سائیں سائیں کرتا، آنکھوں میں سرخی اور ہاتھ بار بار آپس میں الجھتے۔ رومی تھوڑے فاصلے پر کھڑی تھی، مگر اس کے چہرے پر بھی بے چینی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، آنکھوں میں سرخی اور ہاتھ بار بار آپس میں الجھتے۔ رومی تھوڑے فاصلے پر کھڑی تھی، مگر اس کے چہرے پر بھی بے چینی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس وقت اسے کیا کرنا چاہیے۔ اچانک سفیر ایک جھٹکے سے بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا اور اس کے کندھے لرزنے لگے، آنکھوں سے آنسو خاموشی سے بہنے لگے۔ رومی نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، پھر تیزی سے اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا،
سر حوصلہ رکھیے، اگر آپ ہمت ہار دیں گے تو پھر آپ کی والدہ کو کون سنبھالے گا؟ اس کی آواز دھیمی مگر اعتماد سے بھری ہوئی تھی۔ سفیر نے ہاتھ ہٹائے، آنکھیں نم تھیں۔ وہ اسے دیکھے بغیر آنکھیں نیچی کیے روندی ہوئی آواز میں بولا، مس رومی، میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی اور بچے کو کھو چکا ہوں، انہیں میں بچا نہیں سکا۔ اب اگر ماں کو بھی کھو بیٹھا تو شاید میں بھی مر جاؤں گا۔ بس دعا کرو میری ماں بچ جائے، پلیز، کچھ بھی ہو جائے انہیں کچھ نہ ہو۔ رومی کا ہاتھ اب بھی اس کے کندھے پر تھا۔ اس نے نظریں جھکائے دھیرے سے کہا، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، اللہ سب سن رہا ہے، آپ کی ماں کو کچھ نہیں ہوگا، بس حوصلہ رکھیے۔ اگلے ہی لمحے سفیر دھیرے سے اپنا سر رومی کے کندھے پر رکھ چکا تھا۔ وہ چونک تو گئی تھی مگر کچھ نہیں بولی۔ وہ لمحہ بوجھل ضرور تھا لیکن ایک خاموش بے لفظ سہارا بن گیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر ہال میں نمودار ہوئے۔ سفیر ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا اور رومی بھی اس کے ساتھ فوراً ڈاکٹر کی طرف بڑھی۔ ڈاکٹر، کیسی ہے میری ماں؟ سفیر کے لہجے میں بے چینی عروج پر تھی۔ ڈاکٹر نے پرسکون انداز میں انہیں دیکھا۔ شکر ہے، بروقت انہیل کرنے کی وجہ سے ان کی حالت بہتر ہو گئی ہے۔ انہیں سانس لینے میں شدید دشواری ہو رہی تھی، اگر تاخیر ہو جاتی تو صورتحال خطرناک ہو سکتی تھی۔ رومی نے سکھ کا سانس لیا۔ سفیر کے چہرے پر کچھ امید نظر آئی۔ ڈاکٹر مزید بولے، میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ انہیں سخت ڈپریشن ہے۔ ذہنی اذیت ان کی طبیعت پر بہت برا اثر ڈال رہی ہے۔ اگر ان کا بھرپور خیال نہ رکھا گیا تو یہ بہت جلد دل کی مریضہ بن سکتی ہیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ انہیں کھلی فضا میں رکھیں، ایسی جگہ جہاں وہ پرسکون رہ سکیں۔ ان کو خوش رکھنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ دوا سے زیادہ پیار اور توجہ کی ضرورت ہے۔ سفیر نے فوراً سوال کیا، کیا میں ان کو گھر لے جا سکتا ہوں یا کچھ دن یہاں رکھنا بہتر ہوگا؟ ڈاکٹر نے نرمی سے جواب دیا، فی الحال انہیں آج رات ہسپتال میں رکھنا بہتر ہوگا تاکہ ہم ان پر نظر رکھ سکیں۔ صبح تک اگر حالت مستحکم رہی تو آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ سفیر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر ان کو چند مزید ہدایات دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ سفیر اب بھی خاموش کھڑا تھا۔ رومی چند لمحے خاموش رہی اور پھر سفیر کو دیکھتے ہوئے بولی، اللہ آپ کی مشکلات آسان فرمائے سر، میں چلتی ہوں گھر پر، بھائی بھابھی انتظار کر رہے ہوں گے، خدا حافظ۔ وہ بول کر ٹھہری نہیں تھی۔ اسے وہاں ٹھہرنا اب مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ سفیر نے اس کی پشت کو بہت گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ ان نظروں میں نہ اب سختی تھی نہ نرمی تھی، مگر اپنائیت تھی جو اسے اس اجنبی لڑکی میں محسوس ہوئی تھی۔ وقت دھیمی رفتار سے گزرا تھا۔ ڈاکٹر نے اچھی طرح ان کا چیک اپ کر لیا تھا اور رات تک انہیں چھٹی مل گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ وہ پوری رات اپنی ماں کے پاس ہی رہا تھا، ہر لمحہ ان کو دیکھتا رہا تھا۔ کئی بار انہوں نے اسے ٹوک بھی دیا تھا، ارے بچے سو جاؤ، کب تک جاگتے رہو گے؟ مگر وہ نہیں سویا تھا۔ ایک ڈر اس کے دل میں پنجے گاڑ چکا تھا کہ اگر ماں کو بھی کھو دیا تو کون سا رشتہ میرے پاس رہ جائے گا، اور اس ایک ڈر نے اسے سونے کی حساسیت چھین لی تھی۔ سفیر خاموشی سے ناہید بیگم کے بستر کے پاس بیٹھا کمبل درست کر رہا تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی، دوائیں میز پر ترتیب سے رکھی تھیں اور ایک طرف آکسیجن سلنڈر احتیاطاً کھڑا تھا۔ وہ نرمی سے کمبل ان کے کندھوں تک کھینچتے ہوئے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تاکہ بخار چیک کر سکے۔ ناہید بیگم نے اس کا ہاتھ آہستگی سے تھاما اور دھیرے سے بولی، میں ٹھیک ہوں سفیر، کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہو بچے؟ اچھا یہ بتاؤ، کل جس لڑکی نے مجھے انہیل کیا تھا وہ کون تھی؟ مجھے یاد ہے ایمبولینس میں بھی وہ میرے ہاتھ تھامے بیٹھی رہی، ایسا لگتا تھا جیسے ہماری اپنی ہو۔ وہ یکدم ہلکی مسکراہٹ لیے بولی تھی، کیا کوئی سرونٹ تھی؟ سفیر نے ایک لمحے کو چہرہ موڑا جیسے اس سوال کا جواب دینا ضروری نہیں، پھر بنا ان کی طرف دیکھے دھیمی آواز میں بولا، وہ میرے آفس کی نئی ورکر ہے، رومی نام ہے اس کا، لیکن کام بالکل ڈھنگ سے نہیں کرتی۔ پہلا دن ہی تھا اور ایسی غلطیاں کیں کہ مجھے سختی سے ڈانٹنا پڑا۔ وہ اٹھا اور شیشے کی گلاس میں پانی انڈھیلنے لگا، آواز تھوڑی تیز کی جیسے وہ بات بدلنا چاہ رہا ہو۔ بالکل پروفیشنلزم نہیں ہے، نہ بات سمجھتی ہے نہ سیکھتی ہے۔ دل تو چاہتا ہے اگلے ہفتے ہی نکال دوں، بالکل بے وقوف لڑکی ہے، مگر شاید مجبور ہے۔ ناہید بیگم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے مسکرا کر کہا، تم تو ایسے شکایتیں کر رہے ہو جیسے وہ تمہاری بیگم ہو۔ سفیر نہیں ہے، کام سیکھنے میں تھوڑا وقت تو لگتا ہے، تم بھی کبھی نئے ہی تھے۔ سفیر ان کے اس طنز پر چونک سا گیا لیکن پلٹا نہیں۔ گلاس ان کے ہاتھ میں تھمایا تو وہ نرمی سے بولی، اچھا سنو، ایک کام کرو، اسے گھر بلاؤ،
میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ اگر کل وہ نہ ہوتی تو شاید آج میری سانس بھی نہ ہوتی۔ سفیر نے گڑبڑاتے ہوئے نظریں چرائیں۔ امی ضرورت نہیں ہے، میں خود شکریہ ادا کر دوں گا۔ ناہید بیگم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سخت لہجے میں کہا، شکریہ تم کرو یا نہ کرو میں ضرور کروں گی۔ شام میں بلاؤ اسے، اور ہاں اسے بتا دینا کہ میں زبردستی نہیں کر رہی، بس ایک ماں کا شکریہ ہے۔ سفیر نے ایک لمحہ خاموش رہ کر سر ہلایا۔ اوکے، میں شام میں کہہ دوں گا اسے آنے کے لیے۔ ناہید بیگم نے سکون کا سانس لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ کمرے میں اب صرف آکسیجن سلنڈر کی ہلکی سی سسکارتی آواز باقی تھی، اور سفیر کی الجھی سوچیں جو خاموشی سے اس کے چہرے پر نقش تھیں۔ کل سے وہ اپنے دل سے بہت بیزار ہو رہا تھا، جو بار بار اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے ہمک رہا تھا۔ اس کا کل اس کی ماں کے لیے جذبہ دیکھ نہ جانے کیوں اسے ایک عجیب کیفیت میں مبتلا کر گیا تھا۔ دوپہر 2 بجے سورج کی روشنی شیشے کی دیوار سے اندر آ رہی تھی، اور کیبن میں ہلکی روشنی بکھری ہوئی تھی۔ سفیر اپنے آفس چیئر پر نیم سنجیدہ انداز میں بیٹھا کچھ ڈاکیومنٹس دیکھ رہا تھا، جب اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ یس، اس نے نظریں اٹھائے بغیر کہا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور رومی اندر داخل ہوئی۔ ہاتھ میں فائل تھی اور چہرے پر معمول کی گھبراہٹ کے بجائے نرمی تھی۔ السلام علیکم سر۔ وہ قریب آ کر رک گئی۔ سفیر نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور سر ہلا کر جواب دیا، وعلیکم السلام۔ آپ کی امی کی طبیعت کیسی ہے اب؟ رومی نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ سفیر نے چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھا، جیسے کسی نئی جہت سے جھانچ رہا ہو، پھر دھیرے سے بولا، بہتر ہیں الحمدللہ۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر بروقت انہیلنگ نہ کی جاتی تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ رومی، آپ نے جو کیا وہ کوئی عام انسان نہیں کر سکتا۔ رومی نے نظریں جھکا لیں۔ سر، میں نے وہی کیا جو کسی کو بھی کرنا چاہیے تھا۔ سفیر نے کرسی سے آگے جھکتے ہوئے کہا، امی نے خاص طور پر آپ کا شکریہ ادا کرنے کو کہا ہے، بلکہ وہ چاہتی ہیں کہ آپ شام میں گھر آئیں، ان سے مل لیں۔ رومی چونک گئی، نظریں اٹھائیں اور فوراً بولی، سر میں شاید نہ آ سکوں، تھوڑا مشکل ہے۔ دیکھیں، سفیر نے نرمی سے بات جاری رکھی، میں جانتا ہوں آپ کو کچھ باتوں سے پریشانی ہوتی ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں میں کچھ نہیں کہوں گا، بس آپ کو میری والدہ نے بلایا ہے، مجھ سے نہیں، ان سے ملنے آ رہی ہیں آپ۔ وہ چند لمحے خاموشی سے کھڑی رہی، اس کے چہرے پر تذبذب واضح تھا۔ سفیر نے بات کو مزید نرم کرتے ہوئے کہا، ان کی طبیعت واقعی بہت خراب ہے، اور آپ کے لیے ان کے دل میں خاص مقام بن چکا ہے، آپ کا جانا انہیں خوشی دے گا۔ رومی پلیز۔ رومی نے ایک نظر اس پر ڈالی، جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو کہ واقعی وہ کچھ اور نہیں کہنا چاہتا۔ ٹھیک ہے، اس نے آہستگی سے کہا، میں آ جاؤں گی، بس تھوڑا سا لیٹ ہو جائے گا شاید۔ سفیر کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ آئی۔ آپ آئیں گی یہی بہت ہے، میں بتا دوں گا امی کو، اور شکریہ ایک بار پھر۔ رومی نے سر ہلایا اور دھیمے قدموں سے کیبن سے نکل گئی۔ کمرے میں ایک خاموش اطمینان کسی فضا رہ گئی تھی۔ پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا تھا۔ شام کی ہلکی روشنی ناہید بیگم کے کمرے میں پرسکون سی پھیلی ہوئی تھی۔ کمرہ خاصا آرام دہ مگر سادہ سا تھا۔ بیڈ کے ساتھ بیٹھے ناہید بیگم نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ رومی کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، جو ان کے سامنے جھجکتی ہوئی خاموش بیٹھی تھی۔ بیٹا، میں دل سے تمہاری شکر گزار ہوں، تم نہ ہوتی تو شاید۔ ناہید بیگم کی آواز رک گئی، آنکھوں میں نمی سی جھلکنے لگی۔ شاید میں اب یہاں نہ ہوتی، تم نے میرے ساتھ جو کیا وہ ایک بیٹی ہی کر سکتی ہے۔ رومی نے نظر اٹھا کر نرمی سے مسکرانے کی کوشش کی۔ بیگم صاحبہ، میں نے جو کیا وہ کسی کے لیے بھی کیا جا سکتا تھا۔ ناہید بیگم نے اس کا ہاتھ تھام کر تھوڑا دبایا اور محبت بھرے انداز میں بولی، سچ بتاؤ۔ سچ بتاؤں؟ تم بہت اچھی ہو، شکل بھی پیاری ہے اور دل بھی صاف لگتا ہے۔ ایک بات پوچھوں؟ برا تو نہیں مانو گی؟ رومی نے ذرا چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ جی، شادی ہوئی تمہاری؟ ایک لمحے کو جیسے رومی کے چہرے پر کوئی سایہ سا گزر گیا۔ اس کی پلکیں جھک گئیں، چہرے کی وہ نرمی جیسے کسی خاموشی سے درد سے بھاری ہو گئی تھی۔ جی، شادی ہوئی تھی لیکن اب ختم ہو گئی۔ ایک بیٹی ہوئی تھی لیکن… اس کی آواز لرز گئی، وہ بھی نہیں رہی۔ ناہید بیگم کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ فوراً اس کا دوسرا ہاتھ بھی رومی کے ہاتھ پر رکھا اور دھیرے سے بولی، اوہ بیٹا، معاف کرنا، مجھے بالکل معلوم نہیں تھا، میں نے یوں ہی پوچھ لیا۔ رومی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں کوئی بات نہیں، یہ تو اللہ کی مرضی تھی، ہمیں قبول کرنی پڑتی ہے نا۔ ناہید بیگم نے محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم بہت حوصلے والی ہو رومی، بہت کم لڑکیاں اتنی بڑی بات ایسے سکون سے کہہ دیتی ہیں۔
ورنہ آج کل کے لوگ تو جو کھو دیتے ہیں اس کے بعد زندگی سے ہی منہ موڑ لیتے ہیں۔ وہ اب کچھ نہیں بولی تھی۔ ناہید بیگم مزید بولی، تمہیں معلوم ہے میرا سفیر بھی ایک بچے کا باپ تھا، چھوٹا سا بیٹا تھا اس کا، اور ایک بیوی، لیکن اس لڑکی کی نادانی اور ضد کی وجہ سے ہم سب کچھ کھو بیٹھے۔ سفیر نے اپنی آنکھوں کے سامنے بیوی اور بچہ دونوں کو کھو دیا۔ رومی کی آنکھوں میں ہلکی نمی ابھری۔ مجھے بہت افسوس ہے بیگم صاحبہ، بس زندگی ایسی ہی ہوتی ہے بیٹا، کبھی کچھ چھین لیتی ہے، کبھی کسی نئے چہرے سے امید جگا دیتی ہے۔ ناہید بیگم نے اس کی طرف دیکھا، تم سے مل کر دل کو سکون ملا ہے، ایسی نرمی اور تمیز آج کل کہاں ملتی ہے۔ رومی نظریں جھکا گئی، بس کوشش کرتی ہوں کسی کو دکھ نہ دوں بیگم صاحبہ۔ ناہید بیگم نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، تم نے دکھ نہیں دیا بیٹا، تم تو خود ہمارے زخموں پر مرہم رکھ گئی ہو۔ بیٹا ایک بات پوچھوں؟ اس نے سر کو ہاں میں ہلایا تھا۔ وہ بولی، تمہاری بیٹی کا انتقال اور تمہاری شادی کیوں ختم ہوئی؟ رومی نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، پھر ایک لمحہ رک کر پوچھا، بیگم صاحبہ اگر آپ برا نہ مانیں تو پہلے آپ بتائیں آپ کے ساتھ یہ سب کیسے ہوا؟ ناہید بیگم کے چہرے پر ایک پل کو سنجیدگی چھا گئی۔ وہ ایک آہ بھر کر بولیں، جب تم نے اپنی کہانی ہمیں نہیں سنانی تو میں کیوں سناؤں؟ وہ محبت سے بولی تھی، انداز پیار بھرا ہی تھا، مگر رومی کا چہرہ ایک دم شرمندگی سے جھک گیا، لبوں پر خاموشی چھا گئی۔ وہ کچھ لمحے یوں ہی سر جھکائے بیٹھی رہی جیسے خود سے لڑ رہی ہو، پھر دھیمے لہجے میں بولی، میرے شوہر مجھے مارتے تھے، بات بات پر۔ شروع میں برداشت کرتی رہی، سوچا وقت کے ساتھ بہتر ہو جائیں گے، مگر جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے سچ میں خود کو بدلا، لیکن وہ نہیں بدلے۔ ناہید بیگم خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی، نگاہیں نرم تھیں۔ رومی نے آنکھوں میں نمی لیے اپنی بات جاری رکھی، میری بیٹی بالکل ٹھیک تھی، لیکن گھر میں راشن نہیں تھا، دوا نہیں تھی۔ وہ بیمار ہوئی، پہلے بخار، پھر وہی بخار نمونیا میں بدل گیا۔ میں در در پھری، مانگا، ہاتھ جوڑے، مگر وہ بچ نہ سکی۔ اس کی آواز رند گئی، وہ نظریں جھکائے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ پھر میں نے فیصلہ کیا، میں نے سوچا جس اولاد کے لیے سب کچھ برداشت کیا وہ جب رہی نہیں تو اس شخص کے ساتھ کیوں رہوں؟ میں نے طلاق لے لی، خود کو آزاد کر دیا۔ ناہید بیگم نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے دبایا۔ تم بہت بہادر ہو رومی، بہت اچھا کیا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا اپنی روح کو مارنے جیسا ہوتا ہے۔ دکھ سہو، تکلیف جھیلو، لیکن ایسے رشتے میں نہ جیو جہاں عزت نہ ہو۔ رومی نے ان کی آنکھوں میں پہلی بار ایک سچی ہمدردی دیکھی۔ چند لمحوں بعد ناہید بیگم نے سانس بھری اور آہستہ سے بولی، میرے سفیر کی کہانی بھی کچھ کم دردناک نہیں بیٹا۔ اس کی بیوی نمرا ضدی تھی، خود سر۔ ایک دن دونوں میں جھگڑا ہوا، سفیر نے گاڑی خود نہ دی، وہ غصے میں خود گاڑی ڈرائیو کر کے بیٹے کے ساتھ نکل گئی۔ رومی کا دل دھک سے رہ گیا، غصے میں، تیز رفتاری میں بریک فیل ہو گئے، گاڑی بے قابو ہو کر درخت سے ٹکرائی، وہ دونوں ایک ہی لمحے میں ختم ہو گئے۔ میرے سفیر نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے گھر کا چراغ بجھتے دیکھا بیٹا، ان کی آواز لرز گئی۔ رومی نے ان کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا، دونوں کے درمیان ایک خاموش رشتہ سا قائم ہو گیا تھا۔ دکھ درد سانجھے ہو چکے تھے، خاموشی اب بوجھ نہ تھی، ایک سہارا بن چکی تھی۔ مگر دروازے کی اوٹ میں ایک شخص اور تھا جو اس معصوم کی کہانی سن کر دل ہی دل میں ایک مضبوط فیصلہ کر چکا تھا۔ آفس کا ماحول ہمیشہ کی طرح خاموش اور بے ترتیب تھا۔ رومی ہاتھ میں فائل تھامے آہستہ آہستہ سفیر کے کیبن کی طرف بڑھی، قدموں میں ہچکچاہٹ تھی اور چہرے پر وہی گمبھیر سنجیدگی جو پچھلی رات تھی۔ دروازہ ہلکے سے نوک کیا اور اندر داخل ہو گئی۔ سفیر اپنی کرسی پر بیٹھا ایک فائل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ رومی نے سلام کیا جو اس نے محض سر ہلا کر قبول کیا۔ اس نے ہاتھ میں موجود فائل میز پر رکھی اور ہلکے سے بولی، سر یہ وہ فائل ہے جس پر آپ کے دستخط درکار تھے۔ سفیر نے خاموشی سے قلم اٹھایا، فائل پر دستخط کیے اور پھر واپس کر دی۔ رومی نے فائل تھامی لیکن جانے سے پہلے لمحہ بھر رکی، نظریں جھکائے ہوئے نرم لہجے میں بولی، سر کل آپ کی والدہ نے مجھے آپ کی وائف اور بیٹے کے بارے میں بتایا، مجھے بے حد افسوس ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سفیر کی نظر اب سیدھی اس کے چہرے پر تھی۔ رومی نے اپنی بات جاری رکھی، آپ کی والدہ کا کہنا تھا کہ آپ ایک مقام پر رکے ہوئے ہیں، لیکن سر زندگی رکنے کا نام نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی تھی کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گی کہ آپ بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ پائیں اور آپ بھی کوشش کریں اپنی والدہ کے لیے ہی۔ سفیر کی آنکھوں میں اب نرمی کی جگہ ایک سرد سی سختی ابھر آئی تھی۔ وہ کرسی سے تھوڑا آگے جھکا اور سخت لہجے میں بولا، کیا میں نے آپ سے دعا مانگی ہے مس رومی؟ رومی کی آنکھیں یکدم حیرت سے بڑی اور پھر جھک گئیں۔
وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ سفیر کی آواز دوبارہ گونجی، پہلے سے کہیں زیادہ سخت۔ اور آپ کون ہوتی ہیں جو آفس ٹائم میں میرے ذاتی معاملات پر بات کر رہی ہیں؟ رومی نے جھجکتے ہوئے کہا، سوری سر، بس دل سے نکلا، دل کی باتیں اپنے پاس رکھیں۔ وہ تیز لہجے میں کاٹتے ہوئے بولا، یہ دفتر ہے، کوئی جذباتی مشورہ یا جذبات کا کمرہ نہیں۔ آئندہ اگر آپ نے میرے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کی کوشش کی تو یاد رکھیے مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ رومی کا چہرہ جیسے ایک پل میں مرجھا گیا۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی، فائل سینے سے لگا کر سر جھکایا اور دھیرے سے بولی، آئندہ خیال رکھوں گی سر، سوری، ناؤ گیٹ لاسٹ۔ اس کے الفاظ پتھر کی طرح گرے۔ رومی ایک لمحے کو ساکت ہوئی، پھر بغیر کچھ کہے تیزی سے پلٹی اور باہر نکل گئی۔ کمرے میں سفیر کے چہرے پر سختی چھا گئی، مگر آنکھوں میں لمحے بھر کو وہ نمی تھی جیسے اس نے خود سے بھی چھپانے کی کوشش کی تھی۔ وہ ہمیشہ اس ذکر پر ایسے ہی ہائپر ہو جاتا تھا۔ شام کے سائے چاروں جانب پھیل چکے تھے، دفتر کی لائٹس مدھم ہو چکی تھیں، کوریڈور میں پھیلتی خاموشی اور ہلکی ہلکی سرسراہٹ میں رومی اپنا بیگ کندھے پر ٹھالے لفٹ کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ موبائل ہاتھ میں تھا مگر نظریں کہیں اور تھیں، جیسے ذہن میں کوئی اضطراب چھپا بیٹھا ہو۔ لفٹ کی روشنی آن ہوتے ہی اچانک قدموں کی چاپ سنائی دی اور وہ چونک کر دائیں طرف ہو گئی۔ سفیر بھی خاموشی سے آ کر اس کے برابر میں کھڑا ہو چکا تھا۔ ماحول کی سنجیدگی میں تھوڑی سی نرمی لاتے ہوئے اس نے بالکل سادہ سے لہجے میں کہا تھا، ہائے، میں آپ کو آپ کے گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، دیر ہو رہی ہوگی شاید، بارش کا موسم بھی لگ رہا ہے، مشکل ہی ہے آپ کو کوئی گاڑی ملے۔ رومی نے ایک لمحہ اسے گھور کر دیکھا اور پھر سخت لہجے میں جواب دیا، نہیں تھینک یو، مگر مجھے ضرورت نہیں، میرے پاس پیسے موجود ہیں، میں رکشے سے چلی جاؤں گی۔ لفٹ کا دروازہ کھلا اور وہ تیزی سے اندر چلی گئی۔ سفیر نے ہلکی سی سانس بھری اور خاموشی سے اس کے پیچھے لفٹ میں آ گیا۔ لفٹ کے اندر خاموشی گونج رہی تھی، صرف ڈیجیٹل فلور انڈیکیٹر کی بیپ کی آوازیں تھیں۔ دونوں ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے، لیکن ماحول میں غیر محسوس سا تناؤ تھا۔ چند لمحے بعد جیسے سفیر نے ہمت جمع کی ہو، وہ آہستگی سے بولا، مس رومی، آئی ایم سوری، مجھے آپ سے اس انداز سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ جملہ بھی مکمل نہیں کر پایا تھا کہ رومی غصے سے اس کی طرف مڑی اور 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے بولی، آپ کو کسی بھی لہجے میں مجھ سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی سر، میں آپ کی امپلائی ضرور ہوں لیکن میں کوئی حقیر نہیں ہوں۔ سفیر نے سنجیدگی سے اسے دیکھا جیسے الفاظ کا جواب نہ ہو۔ رومی کی آنکھوں میں نمی ابھرتی محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ اپنے لہجے پر قابو رکھتے ہوئے بولی، میں نے صرف اور صرف آپ کے دکھ میں آپ کا سہارا بننا چاہا تھا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ مجھے سب کے درمیان یا اکیلے میں اتنی بری طرح ڈانٹ دیں۔ اس کے الفاظ میں دکھ بھی تھا اور خودداری بھی۔ وہ تھوڑا رکی اور پھر تھوڑا نرم لہجے میں بولی، اور خدا کے لیے ان باتوں کے بدلے میں مجھے جاب سے مت نکالیے گا پلیز سر۔ یہ کہتے ہوئے وہ رک گئی، آنکھیں جھکا لیں اور پھر دروازے کی طرف رخ کر کے کھڑی ہو گئی۔ اسی پل لفٹ کی گھنٹی بجی، دروازہ کھلا اور وہ بغیر کچھ کہے باہر نکل گئی۔ سفیر نے پیچھے سے صرف سانس لی، گہری، جیسے کوئی بوجھ لیے کھڑا ہو۔ لفٹ کے دروازے آہستہ سے بند ہو گئے اور وہیں تنہا وہ کچھ لمحے آنکھیں موند کر کھڑا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے خان ہاؤس کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ دل عجیب کیفیت کا شکار تھا۔ اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں اتنا شاؤٹ ہوا، مگر جیسے ہی وہ گھر پہنچا الٹے قدموں سے ہسپتال کی طرف بھاگنا پڑا تھا۔ اس کی ماں کی طبیعت ایک بار پھر خراب ہو گئی تھی۔ ناہید بیگم بستر پر نیم دراز تھیں، ان کے سانس لینے میں معمولی دقت اب بھی محسوس ہو رہی تھی۔ سفیر ان کا ہاتھ تھامے خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ چند لمحے گزرے تو ناہید بیگم نے آہستہ سے اس کا ہاتھ دبایا۔ سفیر، مجھے نہیں معلوم میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے، مگر ایک ماں کی حسرت ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ہنستا بستا دیکھے، خوش دیکھے۔ ان کی آواز میں نمی گھل چکی تھی۔ خدا کے لیے سفیر، اب شادی کر لو بیٹا، میری آخری خواہش ہے۔ سفیر نے ان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں ایک درد چھپا ہوا تھا، ایک تلخ یاد کے ساتھ۔ امی، وہ آہستگی سے بولا، ایک بار آپ ہی کے کہنے پر شادی کی تھی، نتیجہ آپ نے خود دیکھ لیا ہے۔ اس عورت نے میری ہی اولاد کو مجھ سے چھین لیا۔ اس کی آواز میں ٹوٹا ہوا یقین تھا۔ اب مجھ میں ہمت نہیں کہ پھر کسی رشتے میں بن سکوں۔ ابھی وہ کچھ اور کہتا، اس سے پہلے ناہید بیگم نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ سفیر، کیوں اپنی ماں کو جیتے جی مار رہے ہو؟ میری تو سانسیں چل رہی ہیں مگر دل کب کا مر چکا ہے۔ میں تمہیں تنہا نہیں دیکھ سکتی، میری کمزور آنکھوں کے سامنے تمہاری تنہائی ایک زہر ہے بیٹا۔ ان کی آواز روتے روتے لرزنے لگی۔ میں نے تمہارے لیے لڑکی پسند کی ہے، بہت اچھی ہے، تمہارے قابل، تم دونوں بہت خوش رکھو گے۔
یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لو میرے، اللہ کے لیے سفیر شادی کر لو۔ وہ تڑپ کر بولا تھا، امی پلیز ہاتھ نیچے کریے۔ وہ آہستگی سے ان کے ہاتھ تھام کر نیچے کرنے لگا۔ کسے پسند کیا ہے آپ نے؟ ناہید بیگم نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، ہلکی سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں آنسو۔ تمہاری امپلائی رومی، وہی جو اس دن تمہارے ساتھ آئی تھی، مگر میری جان بچائی۔ وہ لڑکی بہت کچھ سہ چکی ہے، مگر پھر بھی باوقار ہے، نیک دل ہے۔ سفیر کے چہرے پر ایک سناٹا سا چھا گیا، آنکھوں میں حیرت اور ماتھے پر الجھن کے آثار۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ تم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بن سکتے ہو۔ ناہید بیگم نے ہولے سے کچھ لمحے گزرے۔ سفیر نے گہری سانس لی۔ وہ راضی نہیں ہوگی امی، ناہید بیگم نے فوراً کہا۔ تم بلاؤ اسے، میں خود بات کروں گی، اور نکاح ابھی کے ابھی ہوگا۔ سفیر نے انہیں حیرت سے دیکھا، جیسے اس ضد کی امید نہیں تھی، مگر ان کے لہجے کی سنجیدگی اور آنکھوں کی نمی نے اسے خاموش کر دیا تھا۔ اس نے فون جیب سے نکالا اور آہستہ سے اٹھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، میں بلاتا ہوں اسے۔ یہ کہتے ہی وہ باہر چلا گیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد دروازہ دھیرے سے کھلا اور رومی ہلکان سی اندر داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ پریشان، قدم ڈگمگاتے، ہاتھ میں ایک فائل تھامے، جیسے الفاظ اور جذبات دونوں اس کے اندر الجھ رہے ہوں۔ وارڈ کے ایک طرف صوفے پر سفیر بیٹھا تھا، سر جھکائے، ہاتھ آپس میں لپیٹے ہوئے۔ اس کی نظر جیسے دروازے پر ہی جمی تھی، جو رومی کے داخل ہوتے ہی اس پر پڑی۔ رومی نے آہستگی سے سلام کیا، السلام علیکم سر۔ سفیر نے سر اٹھایا، ایک پل کو بس اسے دیکھتا رہا، پھر ہلکا سا جواب دیا، وعلیکم السلام۔ وہ بنا دوسری طرف نظر ڈالے سیدھا ناہید بیگم کی طرف بڑھی۔ رومی نے ان کا ہاتھ تھاما، بیگم صاحبہ آپ اب کیسی ہیں؟ طبیعت بہتر ہے نا؟ ناہید بیگم نے نرمی سے اس کے ہاتھ کو دبا کر کہا، بہتر ہوں بیٹا، تمہاری دعاؤں سے۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزرے، پھر انہوں نے آہستگی سے رومی کی آنکھوں میں دیکھا۔ بیٹا ایک بات کرنی ہے تم سے، دل سے اور ماں بن کے۔ رومی نے ہچکچاتے ہوئے سر جھکا لیا۔ جی فرمائیے۔ تمہاری زندگی بھی ایک شخص نے برباد کی، اور میرے بیٹے کی زندگی بھی ایک غلط فیصلے نے چھین لی۔ ان کی آواز میں نمی آ چکی تھی۔ مگر زندگی یہ بار بار موقع نہیں دیکھتی۔ جو کچھ کیا وہ قسمت تھی، مگر جو سامنے کھڑا ہے وہ تمہارا اختیار ہے۔ وہ زیادہ بات کو گھمانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس کے آتے ہی انہوں نے اپنا مدعا بیان کرنا شروع کر دیا۔ رومی نے تھوڑا پیچھے ہو کر اپنی نظریں چرائیں۔ بیگم صاحبہ میں اس قابل نہیں ہوں، میں ٹوٹ چکی ہوں، میں صرف ایک سایہ ہوں۔ ناہید بیگم نے اس کی انگلیوں کو تھام کر زور دیا، تم ایک ماں ہو، بیٹی کھو چکی ہو، مگر ماں ہونا تم سے کوئی نہیں چھین سکتا، اور جو ماں ہوتی ہے وہ ٹوٹتی نہیں، جڑتی ہے، جوڑتی ہے۔ رومی نے بمشکل آنسو ضبط کیے، پر بیگم صاحبہ میں ان کے قابل نہیں، وہ بہت اچھے انسان ہیں، اور میں صرف بس بیٹا۔ ناہید بیگم نے نرمی مگر مضبوطی سے بات کاٹ دی، میں ماں ہوں، جانتی ہوں کون اچھا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بن سکتے ہو۔ سفیر کے اندر بہت درد ہے، اور تم اس درد کو سمجھ سکتی ہو۔ سفیر نے پہلی بار نظریں اٹھا کر رومی کو دیکھا۔ وہ نظریں کسی ضد یا اختیار کی نہیں، بس خاموش التجا کی تھیں۔ رومی کا دل جیسے ایک لمحے کو ساکت ہوا، اور پھر آہستہ سے دھڑکنے لگا۔ وہ سفیر کے چہرے کو دیکھتی رہی، پھر ناہید بیگم کی طرف دیکھا، جن کے چہرے پر صرف دعا تھی، صرف امید۔ کئی لمحوں کی خاموشی کے بعد، جیسے خود کی ہار مانتے ہوئے، رومی نے تھوڑا سا سر جھکا کر بہت مدھم لہجے میں کہا، اگر یہ آپ کی خوشی ہے تو میں راضی ہوں۔ ناہید بیگم کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ انہوں نے رومی کا ہاتھ چوم لیا۔ سفیر نے بے اختیار آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی، اور پہلی بار جیسے دل کے کسی کونے میں روشنی کا ہلکا سا چراغ جل اٹھا تھا۔ رومی چاہتی تھی کہ وہ کسی کا ساتھ پالے، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ قدرت اس پر ایسے مہربان ہو سکتی ہے کہ اتنے بڑے CEO کا رشتہ اس کے لیے آ جائے۔ اس نے اپنے بھائی کو بتانے کے بارے میں سوچا تھا، مگر وہ جانتی تھی کوئی فائدہ نہیں۔ کتنی ضلالت وہ دونوں میاں بیوی اس کو دیتے تھے، اسی لیے وہ خاموش رہی تھی۔ اور پھر وہی ہوا تھا جو طے پایا تھا۔ ان دونوں کا نکاح ہسپتال میں ہی سادگی سے ہو گیا تھا۔ کمرے میں نیم اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ ہلکی پیلی روشنی چھت سے لٹکتے لیمپ سے نکل کر کمرے کی دیواروں میں خاموش سائے ڈال رہی تھی۔ رومی دوپٹے کو بار بار سنبھالتی خاموشی سے بیڈ کے کنارے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھی ہوئی تھیں، جیسے اس کے اندر کا اضطراب ان میں قید ہو گیا ہو۔ چند لمحے بعد کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا اور سفیر اندر داخل ہوا۔ چند لمحے رومی نے نظریں نہیں اٹھائیں، مگر جیسے اس کے قدم قریب آتے گئے وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اب اس کے بالکل سامنے تھا، چند قدم کا فاصلہ، مگر ماحول میں بہت سی الجھنیں، سوالات،
اور خاموشی کے بوجھ کے ساتھ سفیر نے نرم لہجے میں کہا، بیٹھ جائیں۔ رومی نے ایک پل کو اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستگی سے دوبارہ بیٹھ گئی۔ کچھ لمحے دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ کمرے میں صرف گھڑی کے ٹک ٹک اور دھڑکنوں کی سنسناتی آواز تھی۔ سفیر نے ہلکی سانس بھری اور نرمی سے کہا، آپ کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں کیا کچھ بیت چکا ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میرا ماضی بھی کم اذیت ناک نہیں، لیکن میرا ماننا ہے کہ آج ان باتوں سے گریز کریں تو بہتر ہوگا۔ وہ چند لمحے رکا اور پھر آہستہ سے بولا، آپ نے آج میری ماں کے لیے جو قدم اٹھایا ہے وہ میرے دل میں آپ کے لیے بہت احترام پیدا کر گیا ہے۔ یہ رشتہ میرے لیے ایک احسان ہے، شاید زندگی بھر میں اس احسان کا قرض نہ چکا پاؤں۔ رومی نے نظریں جھکا لیں، کچھ لمحے خاموش رہ کر آہستہ سے بولی، میں نے یہ قدم صرف اور صرف آپ کی والدہ کے لیے اٹھایا ہے۔ اگر وہ بیمار نہ ہوتی اور اگر وہ اتنی محبت سے مجھے نہ کہتی تو شاید میں کبھی دوبارہ شادی کا تصور بھی نہ کرتی۔ مجھے تھوڑا وقت چاہیے، میں ابھی اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ سفیر نے فوراً اس بات میں سر ہلایا، جی بالکل، آپ کو جتنا وقت چاہیے لیجیے، میں صوفے پر سو جاؤں گا، آپ آرام سے بیڈ پر سو جائیے۔ رومی نے نرمی سے نفی میں سر ہلایا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہاں سو سکتے ہیں، یہ آپ کا کمرہ ہے، مجھے صرف تھوڑا وقت چاہیے، ابھی دل اور ذہن دونوں میں بہت کچھ سلجھانا باقی ہے۔ سفیر خاموش ہو گیا، اس کی آنکھوں میں ایک سنجیدگی ہی سنجیدگی تھی، کوئی زبردستی، کوئی دباؤ نہیں، بس ایک خاموشی جو احترام کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ وہ بیڈ کی دوسری طرف کونے کی طرف بڑھ گیا اور خاموشی سے وہیں بیٹھ گیا۔ کمرے میں سکون لوٹ آیا تھا، دو لوگ، دو کہانیاں اور ایک نیا آغاز، مگر رفتار دھیمی، مگر نیت سچی۔ 2 روز بعد ناہید بیگم کے کمرے میں ایک پرسکون سا ماحول تھا۔ رومی ان کے پاس بیٹھی ان کے پاؤں دبا رہی تھی، جبکہ سفیر برابر میں خاموشی سے ماں کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ ماحول میں ایک خاموش سی محبت کی مہک تھی کہ اچانک باہر سے تیز شور اٹھا، کہاں ہے میری بہن، نکالو باہر اسے۔ رومی کا دل ایک دم کانپ سا گیا، وہ چونک کر کھڑی ہوئی، آواز پہچان چکی تھی، وسیم بھائی۔ اس نے خود سے سرگوشی کی اور گھبراہٹ میں باہر کی طرف دوڑ پڑی۔ ناہید بیگم نے فوراً سفیر کی طرف دیکھا، جاؤ دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ سفیر تیزی سے اس کے پیچھے لپکا۔ سامنے لان میں وسیم غصے سے آگ بھگولا ہو رہا تھا۔ رومی کے نکلتے ہی وہ اس کی طرف لپکا، بے غیرت، میں نے اپنی بیوی سے لڑائی کی تیرے لیے، تجھے تیرے شوہر سے چھڑوایا، اور تو آج غیر مرد کے گھر رہ رہی ہے، مار ڈالوں گا آج۔ مگر جیسے ہی اس نے ہاتھ اٹھایا، سفیر بجلی کی تیزی سے آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ سختی سے تھام کر رکتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، اپنا ہاتھ نیچے رکھو اور زبان سنبھال کر بات کرو۔ وسیم غصے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تم کون ہوتے ہو بیچ میں بولنے والے؟ یہ میری بہن ہے، حساب لوں گا اس سے۔ سفیر نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے ایک دھیمی مگر باوقار آواز میں کہا، یہ بیوی ہے میری، میرے نکاح میں ہے اور میرے گھر میں، میری بیوی پر آواز بلند کرنے کی اجازت کسی کو نہیں، نہ ہاتھ اٹھانے کی، نہ عزت اچھالنے کی۔ وسیم کا لہجہ تھوڑا دھیما ہوا، مگر وہ پھر بھی بولا، میں بھائی ہوں اس کا، پوچھ سکتا ہوں اسے۔ سفیر نے سختی سے کہا، بالکل، ضرور، مگر عزت سے، تمیز کے دائرے میں، ہاتھ اٹھا کر یا چیخ کر نہیں، کیونکہ اب یہ میرے نام کی عزت ہے اور میں اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ اگر چاہو تو پولیس کو بھی بلا لیتا ہوں تاکہ ایک لہجہ اور طریقہ کار بھی واضح ہو جائے۔ وسیم کی نگاہیں اس کے روبدار انداز اور سنجیدہ لہجے سے نیچے جھک گئیں۔ اس کے چہرے پر خوف سا آ گیا، جیسے اسے سفیر کے اثر و رسوخ کا اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہو۔ کچھ لمحے خاموشی کے بعد وہ غصے میں پیر پٹکتا ہوا پلٹا اور ایک بار مڑ کر رومی کو دیکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس نے وہاں پر ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا۔ سفیر نے پلٹ کر دیکھا تو رومی ساکت کھڑی رو رہی تھی، آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ تیز قدموں سے اس کے قریب آیا، ایک پل کو رک کر اس کے آنسو صاف کیے اور آہستہ سے بولا، ہر جگہ آنسو بہانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے بیگم، اب شوہر ہوں میں تمہارا، اور جب تک میں زندہ ہوں کوئی تم پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ رومی نے ہچکیوں میں سر ہلایا، اس کی آواز بھیگ چکی تھی۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ سفیر نے نرمی سے اس کا چہرہ تھاما اور اس کے ماتھے پر محبت سے ایک بوسہ دیا۔ رومی کی سانس جیسے ایک پل کو رک گئی، وہ یکدم چھینپ گئی، نگاہیں نیچی کر لیں، مگر دل میں پہلی بار سکون اترا، جیسے برسوں کے بعد کسی نے دل کو پناہ دی ہو۔ میں ہوں نا، اب رونا مت۔ پھر کہتے ہی وہ اسے اپنے سینے میں بینچ چکا تھا، جبکہ اس نے سکون سے آنکھیں موند لی تھیں۔